أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. محترم حضرات اور معزز خواتین، پہلے سے تو کوئی موضوع ذہن میں نہیں تھا، بس ابھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر بیان کرنے سے متعلق ذہن میں ڈال دیا جو میں نے تلاوت کی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے عرض کروں، ایک بات کی طرف متوجہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ غافل انسان، جس میں آج کل ہم بھی جو مسلمان ہیں اور مومن ہیں اکثر و بیشتر مبتلا ہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا، کوئی اس سے مواخذہ کرنے والا، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں، اس لیے آزاد ہے، اپنی زندگی کے ہر پہلو سے وہ آزاد ہو چکا ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، کبھی بھول کر بھی یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ ہم سے کوئی باز پرس کرنے والا ہے یا نہیں، ہماری باز پرس ہوگی یا نہیں. زندگی کے یہ لمحات اور یہ قیمتی اوقات جو ہم اپنی مرضی سے آزادانہ گزار رہے ہیں، اور کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اوقات زندگی کس کے دیے ہوئے ہیں. یہ ہمارے اپنے تو نہیں. زندگی کی یہ تمام لمحات اور تمام اوقات کسی کی امانت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرما رکھے. کیا امانت کے اندر خیانت کرنا جرم نہیں ہے؟ اور زندگی کے ان اوقات اور لمحات سے وہ کام لینا کہ جو اس کے بالکل آزاد ذہن کی عکاسی کرنے والے ہوں، کیا یہ جرم نہ ہوگا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی موت کو اور پھر آخرت کو دور اور بہت دور سمجھ رکھا ہے کہ ابھی تو بہت زمانہ باقی ہے مرنے میں، اور ابھی تو کافی عرصہ باقی ہے ہماری موت میں. کر لیں جو کچھ کرنا ہے اس مختصر سے عرصے میں، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. گویا انسان اپنی موت کے سلسلے میں دھوکے میں مبتلا ہے، اور آج کل مومن کا یہی حال ہو رہا ہے کہ اسے بھول کر بھی اپنا انجام اور اپنی موت، اپنی قبر یاد نہیں آتی. اس لیے بے فکری کی زندگی گزار رہا ہے، آزادی کی زندگی گزار رہا ہے. کچھ اس کو ہوش نہیں، اس قدر غفلت میں مبتلا ہے کہ ذرا سا ہوش اس کو نہیں ہوتا اس بات میں کہ مجھے کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہ کرنا چاہیے. جو دل میں سما گیا، جو ذہن میں آ گیا، بس اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. صحیح ہے، غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کی طرف پرواہ نہیں، ذرا سی بھی پرواہ نہیں. اور یہ اس لیے ایسا تصور پیدا ہوا کہ ایک تو اپنے انجام کو اور اپنی موت کو بہت دور سمجھ رکھا ہے. ہم نے جو فرمایا
ایک صحابی کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب صبح ہو جائے تو شام کی بات نہ کرو، شام نصیب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا فکر نہ کرو کہ صبح نصیب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، اپنے آپ کو مردوں میں سمجھو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ مقصود وہی ہے کہ اپنے انجام کو پیش نظر رکھو، اپنی موت کو ہر وقت سامنے رکھو، اپنی موت کو ہر وقت سامنے رکھو۔ اس وقت جو کچھ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ وہ سیدھا عمل ہوگا، اس لیے کہ موت سامنے ہے، پتہ نہیں کب اس گڑھے کے اندر ہم پہنچ جائیں، لہذا سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ آزادی اور یہ ذہنی بے راہ روی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ایک تو اس وجہ سے یہ بات پیدا ہوئی، دوسرے اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ عام طور پر آدمی کو اور مومن کو اس زمانے میں اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی نگرانی تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں جا بجائی مضمون آیا ہے، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، کہ خوب یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے اور خوب دیکھ رہا ہے۔ نگرانی تو سب سے بڑی اسی کی ہے، ہم اس کی نظر سے کبھی پوشیدہ نہیں ہو سکتے، ہم اس کی نگرانی سے کبھی باہر نہیں ہو سکتے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ خوب جانتا ہے، اچھا کرے یا برا کرے اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے اور خوب معلوم ہے۔ تو سب سے بڑی نگرانی تو اس کی جانب سے ہے جو ہر مومن کے ساتھ ہے، ہر مومنہ کے ساتھ ہے، ہر مومنہ کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، نیک کے ساتھ بھی ہے، بد کے ساتھ بھی ہے، صالح کے ساتھ بھی ہے، فاسق کے ساتھ بھی ہے، اور کافر کے ساتھ بھی۔ اور ایک جگہ فرمایا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، بس تھوڑا سا وقت گزار لو دنیا کے اندر، پھر تمہیں وہ بتا دے گا تم نے جو کچھ بھی کیا ہے زندگی میں، آخرت میں پہنچو گے تو وہ بتا دے گا تمہیں، یعنی اس کی سزا یا جزا دے دے گا۔ اصل نگرانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نگرانی کا جو رب العزت کی جانب سے احساس کریں، اور اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اور اپنی باتوں کو درست کر لیں، کہ صرف اتنی سی نگرانی نہیں، چاروں طرف سے انسان کو گھیر رکھا ہے نگرانوں نے، نیچے سے بھی، اوپر سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، چاروں طرف سے اللہ رب العزت کی جانب سے نگرانی کرنے والے موجود ہیں، اور قرآن کریم میں یہ مضمون جا بجا آیا ہے۔ اس وقت خلاصے کے طریقے پر میں اتنا ہی عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں زمین کی نگرانی کا ذکر ہے، کہ یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسی پر زندہ ہیں، اسی کے اندر مرنے کے بعد اسی میں دفن ہو جائیں گے۔
یہ زمین اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے نگراں ہے، ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہی ہے، ہمارے اخلاق اور ہمارے اقوال کی نگرانی کر رہی ہے۔ سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ قدرت کی جانب سے زمین کے اندر ایک ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے ہر انسان کا، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے یا کرے گا اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے، ضبط ہو رہا ہے۔ یہ ٹیپ ریکارڈر ایسا ہے کہ جو قدرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نصب کر دیا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، صرف سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ گویا ایک ٹیپ ریکارڈر ہر انسان کا زمین کے اندر نصب ہے، جو کچھ بھی وہ اس زمین کی پشت پر کرتا ہے یا کرے گا وہ سب اس کے اندر ضبط ہو رہا ہے۔ اچھا کرے گا تو وہ بھی ضبط ہو رہا ہے، برا کرے گا تو وہ بھی ضبط ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ ٹیپ ریکارڈر بجا دیا جائے گا اس کے سامنے، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اس دن یعنی قیامت کے دن، آخرت میں، یہ زمین تمام باتیں اپنی بیان کر دے گی، تحدث اخبارها، اپنی تمام باتیں زمین بیان کر دے گی۔ کیوں؟ بأن ربك اوحى لها، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، ان ربك اوحى لها، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ اس کو کیسے بیان کر دے گی؟ ہمارے سمجھنے کے لیے بس سمجھیے کہ وہ ریکارڈ کے اندر ضبط ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ بچ جائے گا، وہ سامنے آ جائے گا کہ فلاں شخص نے، یعنی میں نے مثلا فلاں تاریخ میں، فلاں وقت، فلاں گھنٹے میں، فلاں دن میں، فلاں منٹ میں یہ کام کی، محفوظ ہو رہا ہے، ضبط ہو رہا ہے، سب سامنے آ جائے۔ اب زمین کی نگرانی سے کوئی بچ کر بھاگ سکتا ہے؟ کوئی نکل سکتا ہے اس سے؟ کتنا بڑا نگراں جس نے گھیر رکھا ہے ہر انسان کو، ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ذرا اس پر غور کیجیے، رہے گا زمین پر، مرنے کے بعد جائے گا تو زمین میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اگر وہ صالح اور نیک بندہ ہے تو زمین اس سے کہتی ہے، قبر اس سے کہتی ہے، زمین کہتی ہے کہ تو میرے اوپر چلنے والوں میں بہت اچھا تھا، میری پشت پر جو لوگ چلتے پھرتے تھے، یعنی جو انسان تھے، ان میں تو بہت اچھا تھا۔ کیوں اچھا تھا؟ اس لیے کہ تو نیک عمل کیا کرتا تھا، اپنے رب کو راضی رکھتا تھا۔ آج تو میرے پاس آیا ہے، میرے قبضے میں آیا ہے، دیکھ کتنا بہترین سلوک کرتی ہوں تیرے ساتھ۔ اور یہ کہنے کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ زمین کشادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، قبر کشادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں جناب؟ اگر وہاں پر یہ ریکارڈ نہیں تھا اور ضبط نہیں ہو رہا تھا، زمین نے کیسے کہہ دیا؟ اسی کے مقابلے میں فرمایا کہ اگر کوئی مرد فاجر بدکار، اللہ سے غافل، رسول سے غافل، آخرت سے غافل، قرآن سے غافل اور اسلامی احکام سے غافل، جو آزادانہ زندگی گزار رہا ہے زمین کے اوپر، وہ مرتا ہے، اسے دفن کرتے ہیں تو زمین اس سے کہتی ہے کہ میرے اوپر جو لوگ چلتے پھرتے تھے تو ان میں سب سے بدترین تھا، لہذا آج میرے قبضے میں،
اور یہ کہنے کے بعد وہ زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس مردے کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی. ہاتھ کے اشارے سے آپ نے فرمایا انگلیاں انگلیوں میں ڈال کر کہ اس طریقے سے وہ پسلیاں اس کی ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ زمین نے ضبط کیا ہے. ہمارے تمام اعمال و افعال کو ضبط کر رکھا اس نے. جب زمین میں پہنچیں گے یعنی قبر میں پہنچیں گے تو بس اسی وقت سے اپنے ان اعمال کا کہ جن کی نگرانی زمین کر رہی تھی سزا یا جزا سامنے آنے لگے گی. زمین نگراں ہے ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہی ہے اور اس قدر پوشیدہ طریقے سے کر رہی ہے کہ بیچارے مسکین انسان کو اور غافل انسان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نگراں جتنے بھی ہیں ان میں اکثریت ان کی ہے کہ جن کا پتہ نہیں چلتا کہ کون نگرانی کر رہا ہے اور کس طرح نگرانی ہو رہی. بہرحال نگرانی ہو رہی. اسی لیے فرما دیا کہ یومئذ تحدث اخبارہا کہ آخرت میں اور قیامت میں یہ زمین اپنی تمام باتیں بیان کر دے گی. جو کچھ اس نے ضبط کر رکھا ہے اپنے پیٹ کے اندر وہ سب کا سب وہاں پر اگل دے گی اور ظاہر کر دے گی. یہ ہے ایک نگراں اور یہ ایسا نگراں ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے ہے. ایسی نگرانی کرنے والی چیز ہے یہ زمین کہ جو ہم کہ اس سے ہماری کوئی بات پوشیدہ نہیں. رات ہو اندھیرے ہو تب ہم زمین پر ہیں, دن ہو اور اجالے ہو تب ہم زمین پر ہیں. اسی طریقے سے ہم سوتے ہیں تو زمین پر, لیٹتے ہیں تو زمین پر, بیٹھتے ہیں تو زمین پر. گویا پوری زندگی ہماری گزرتی ہے اسی زمین پر. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہمارے لیے بمنزلہ فرش بنائی ہے. الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا تمہارے لیے؟ الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا تمہارے لیے؟ یہ زمین فرش ہے ہمارے لیے, اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے. اگر صرف اسی ایک نگراں کو دیکھ لیا جائے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے, اور قرآن کریم فرما رہا ہے کہ نگرانی کرنے والی چیز ہے جس پر ہمارا ایمان ہے, تو انشاءاللہ وہ غفلت کم ہو جائے گی کہ جس کے اندر آج ہم ڈوبے ہوئے. مرد بھی ڈوبے ہوئے ہیں, عورتیں بھی ڈوبی ہوئی ہیں. بہت کم ہیں وہ سعادت مند اور سعید روحیں کہ جو اس چیز کو پیش نظر رکھیں. جب بھی کوئی قدم اٹھانا چاہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خراب کام. زمین نگراں ہے, ایسا نہ ہو کہ ہماری اسی بری بات کو ضبط کر لے. اگر اس کے اوپر توجہ ہو جائے, اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے, تو ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں, ہماری باتیں بھی درست اور صحیح ہو جائے, ہمارے اخلاق بھی درست ہو جائیں, ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں, اور ہماری زبان بھی پاک ہو جائے, آنکھیں بھی پاک ہو جائیں, کان بھی پاک ہو جائیں. صرف اتنے سے تصور سے یہ تصور ہم سے مٹا دیا گیا, ہمارے ذہنوں سے کھرچ دیا گیا اس تصور کو اور اس نظریے کو. اس لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی. یہ تو ایک نگرانی کرنے والا میں نے بتایا جو اس آیت کے اندر ہے.
نگرانی کرنے والے اور ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. مختصر طریقے سے عرض کیے دیتا ہوں، کبھی موقع ہوگا تو تفصیل بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا. مختصر بات یہ ہے کہ وہ دو فرشتے بھی نگراں ہیں جو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور قرآن کریم میں 2-3 جگہ اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں، بڑے معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے فرشتے ہیں، ہمارے داہنے اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے جدا نہیں ہوتے، اور جو کچھ بھی ہمارے زبان سے نکلتا ہے اسے بھی ضبط کرتے ہیں، جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اسے بھی وہ ضبط کر لیتے ہیں. اعمال نامے مرتب ہو رہے ہیں، زندہ ہے، اور ایک چیز وہ نہیں چھوڑیں گے، کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین. یاد رکھو تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے ہم نے مقرر کر دیے ہیں. ان علیکم لحافظین، حافظین سے مراد ہے نگرانی کرنے والے. ہم نے مقرر کر دیے تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے. کون ہیں وہ؟ کرامن کاتبین. یہ کرامن کاتبین ہے جو نگرانی کر رہے ہیں، ہماری ہر چیز کو ضبط کر رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرو گے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی تم کرو گے، اور ظاہر ہے کہ اسے ضبط کر لیں گے. یہاں پر تو اعمال کے بارے میں فرمایا اس آیت میں، اور سورہ قاف کے اندر قول اور باتوں کے سلسلے میں فرمایا. انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب بھی انسان کوئی بات زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ تیار بیٹھا ہے لکھنے کے لیے، نگرانی کرنے والا. رقیب نگرانی کرنے والا، عتید تیار. نگرانی کرنے والا فرشتہ تیار بیٹھا ہے، ادھر زبان سے بات نکالی اور ادھر اس نے لکھا. صاحبوں کس غفلت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں ہم. زمین ہماری نگرانی کر رہی ہے، 2 فرشتے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور بھی ہیں نگرانی کرنے والے. صرف ایک اور بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، زبان، یہ بھی نگرانی کر رہے ہیں. جاؤ بچ کے کہاں جاؤ گے؟ یہ بھی اس کے اعمال کی اور اس کے اخلاق کی، اس کی باتوں کی نگرانی کر رہے ہیں، ضبط کر رہے ہیں. ایسا ضبط کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف آخرت میں شہادت دیں گے، گواہی دیں گے. جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر یہ مضمون موجود ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اس دن ہم ان کی زبان، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے. یعنی انسانوں کے جو سامنے پیش ہو رہے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، اور وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے بات کریں گے. ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے مجھ سے یہ کام لیا، یہ کام لیا، یہ کام لیا. پاؤں وہاں پر گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے ذریعے فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا. زبان گواہی دے گی کہ اس نے ہم سے یہ اول فول باقی باتیں بکی. کان گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے اس طریقے سے گانے بجانے خوب سنے. اور آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے ہمیں خوب بہکایا اور چاروں طرف ہمیں اس نے پریشان کیا.
یہ سب گواہی دیں گے. بھی کر لیا ہے وہ سب کی گواہی یہاں مل جائے گی. اپنے اعضاء کو علیحدہ کر کے پھر گناہ کرو، اور یہ ممکن نہیں. یہ تو مارے آستین سمجھیے، بلکہ گھر کا بھیدی سمجھیے جو ہمارے اعضاء ہیں، انہی کے ذریعے ہم کرتے ہیں سب کچھ. گناہ کرتے ہیں تو انہی اعضاء سے کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں تو انہی اعضاء سے کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے نگراں ہیں، یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے، یا ہمارے خلاف یا ہمارے موافق. بس اس وقت تو خلاصہ میرے عرض کرنے کا یہ ہے کہ غفلتوں سے اپنے آپ کو جدا کرو، غفلتوں سے اپنے آپ کو نکالو، اس لیے کہ یہ نگراں اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور ان نگرانوں سے ہم بچ کر کہیں جا نہیں سکتے. یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ہمارے موافق ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کی ہم نے فرما برداری کی. اس لیے غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. شیطان تو انسان کو اس طرف لگائے رکھتا ہے کہ یہ غفلت کے اندر مبتلا رہے. اس کا تو کام ہی ہے، جیسا کہ خود اس نے پہلے قرآن کریم میں ذکر اس کا پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس انسان کو میں چھوڑوں گا نہیں، اولاد آدم کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو ہر طرف سے اس کو گمراہ کروں گا، ہر پہلو سے اس کو گمراہ کروں گا. ایسا گمراہ کروں گا کہ تیرے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے والا نہ رہے گا کوئی. ایسا گمراہ کروں گا. یہ گمراہی جو ہوتی ہے یہ غفلت سے پیدا ہوتی ہے. اگر انسان بیدار رہے، اور بیدار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے انجام کو سامنے رکھے، اللہ کی جانب سے جو نگراں مقرر ہیں ان کو پیش نظر رکھے، بس سمجھ لیجئے کہ وہ بیدار ہے. اس کے اوپر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، اس پر شیطان کا حملہ کامیاب نہ ہوگا، وہ گمراہ نہ کر سکے گا. نہ ایسی عورت کو گمراہ کرے گا جو اپنے انجام کو ہر وقت پیش نظر رکھتی ہے، اور جو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، ہمارے دلوں کا بھید جانتا ہے، ہمارے رازوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے، ہم سے زیادہ ہمارے مقابلے میں وہ ہم سے زیادہ واقف ہے. جب یہ چیز سامنے ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اب ہر چیز اس کی درست ہو جائے گی، اور اللہ کی فرما برداری اس کا شعار اور اس کی عادت بن جائے گی. تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا خوف اور آخرت کا محاسبہ، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنے سے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھیں. ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ غفلتوں سے باہر نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.